السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حدیث یاد کیا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ. چلیے کون سنائے گا؟ جی سنائیے. عن شداد بن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله مائک صلى آگے کر الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواہ مسلم کتاب الضاحی 5055. اوکے گڈ. کہاں بھول ہوئی ان سے؟ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ. قتلہ، قتلہ نہیں ہے، قتلہ. ٹھیک ہے، قتلے اردو میں ہوتے ہیں، وہ جو قتلے کرتے ہیں نا وہ بھی قتل سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو قتلہ. ایک اور جگہ بھی تھی احسان. ٹھیک ہے، کتب الاحسان. ٹھیک ہے گڈ. جی سنائی. عن شداد بن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم کتاب الاضاحی. گڈ، احسنت. آپ نے کیا بولا؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شفرته. یہاں بھول ہو گئی آپ سے، مفعول ہے نا، شفرتہ. ٹھیک ہے، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. ٹھیک ہے، دونوں جگہ مفعول ہوگا. جی. عن شداد بن اوس قال ثنتان حفظتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم کتاب الاضاحی 5055. گڈ، ٹھیک ہے. خوشی ہوتی ہے یاد کر کے؟ کس بات پہ؟ کہ ہم بھی چند لفظ اس زبان کے بول سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی اور صحابہ نے اس کو آگے ریپیٹ کیا اور آگے پہنچا دیا، جیسے سنا ویسے ہی پہنچا دیا. اس کی جزا کیا ہے؟ جو حدیث سنے، یاد کرے، پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے اس کو سنا تھا. جزا کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اس طرح آگے پہنچا. عربی میں کوئی بتائے گا اس حدیث کو؟ نضر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه فرب مبلغ اوعى من سامع. اوکے، کما سمعہ فرب. احسنت. ٹھیک. تو آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے بارونق ہو جائیں اور آپ خوش رہا کریں اور آپ کے غم دور ہو جائیں، تو اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے. پہلی چیز علم اور معرفت، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نمبر 2 اس علم پر عمل، اور نمبر 3 اس علم کو دوسروں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت، پہچان، جاننا. وہ آپ کر رہے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس پر عمل کرنا. الحمدللہ اپنی اپنی کوشش سے آپ کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں. اور تیسری چیز ہے اسے دوسروں تک پہنچانا. دوسروں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے پھر؟ کہ وہ چیز آپ کو خود ٹھیک سے آتی ہو، پوری دلیل کے ساتھ آتی ہو، کچا پکا علم نہ ہو. کیونکہ کچا پکا کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو جاتی، تو دوسروں کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ چند چیزیں بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور پھر پہنچائیں بھی تو ایز اٹ از، کما سمعہ. ٹھیک ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ نضر اللہ امران. ہم یہاں چہرے کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف چہرے کے ساتھ ہم اسے باؤنڈ نہ بھی کریں تو بھی اچھا ہے کہ نضر اللہ امران، تر و تازہ کر دے اللہ اس شخص کو، یعنی خوش کر دے، اس کے اندر تازگی آ جائے، وہ مرجھایا ہوا نہ ہو، وہ ڈپریسڈ نہ ہو، وہ غم زدہ نہ ہو. دنیا کا یہ کام ڈپریشن کا علاج ہے. اگر کوئی شخص یہ 3 سٹیپس طے کرتا ہے، سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے، لیکن
اس میں خاص طور پر یہ جو سیکھنا اور پھر سکھانے کا عمل ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے خود عمل کرنے میں بھی اور اپنی حالت بہتر بنانے میں بھی. ٹھیک ہے، ایک ٹرائنگل ہے یہ، لینا، جذب کرنا اور دینا. فطرت اسی اصول پہ کام کر رہی. اگر آپ دیکھیے تو کائنات کی ہر چیز یہی کچھ کر رہی ہے. کیا کرتی ہے؟ مثلاً پودے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ باہر آتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچتی ہے چیز. یہ جو پودے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں. لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اور یہ احسان کا درجہ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں. تو دوسروں کی کڑوی گسیلی باتوں کے جواب میں احسن بات. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر سسٹم کون سا ہے، کنورٹر کون سا ہے. اگر فائلز کرپٹ ہو چکی ہیں آپ کی اور سسٹم فلی ان پلیس نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اچھا بھی ڈالیں گے تو بھی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، علی کل شیء. تو علم کے کنوے کرنے میں احسان کا درجہ کیا کہ اس کو اچھے سے لیا جائے اور اچھے سے دیا جائے. رائٹ. چلیے، احسان کے معنی پر غور کیا تھا آپ نے؟ جی. میں سوچ رہی تھی کہ جب میں نے یہ یاد کرنی شروع کی تھی نا حدیث، تب سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اس حدیث کے ساتھ میرا احسان کیا ہوگا کہ میں اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھوں. اور اکیلے کمرے میں اور میں اتنا انجوائے کیا، میرا دل کرے کہ میں اس کو ختم ہی نہ کروں پڑھنا. پھر میں سوچ رہی تھی کہ شیطان ہمیں کتنا زیادہ ان چیزوں سے روکتا ہے جو سب سے زیادہ بینیفیشل ہیں. ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں اور حدیث ہی نہیں پڑھتے. یہ ہمارا ایک بالکل آخری آپشن پہ جا کے ایک کام ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. بالکل، یہ اللہ کی محبت کا عملی ثبوت ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اور وہ کیسے ممکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ جانے نہ. اتباع کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کوئی کہاں جا رہا ہے تو کدھر جائیں گے؟ رستہ ہی کھوئے ہوئے ہیں. چلیے یہ بتائیے احسان کا لفظ نکلا کس سے؟ احسان لفظ حسن سے اور حسن حسن سے. ٹھیک ہے، حسنن صفت ہے، جس کے اندر یہ پائی جائے اس کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ صفت جس کے اندر پائی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خوبصورتی آتی. خوبصورتی سے سب سے پہلے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اگر آپ کی سوچ میں خوبصورتی آئی، یا آپ کے دل میں اچھا خیال آیا، یا آپ کی زبان نے اچھا بولا، یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا، تو اس کا سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور اس کے برعکس اگر آپ نے کوئی گندی چیز کھائی، کوئی کڑوی چیز کھائی، کوئی غلط بات سوچی، منفی بات سوچی، منفی جملے بولے، منفی باتیں دل میں رکھی، بغض پالا، نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے تو خود کو ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خاطر احسان کرنے والے ہوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. ٹھیک ہے، چلیے تو معنی کیا تھا؟ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے احسان کرنا؟ کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا اور کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. گڈ. اور تکلیف دہ کام میں بھی، مشکل سے مشکل کام میں بھی احسان کو مد نظر رکھنا، جس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. تکلیف دہ کام ہے، ان میں بھی احسان، ان میں بھی اچھا کرو. پھر احسان کے جو مختلف لیولز میں نے آپ کو بتائے تھے یا اس کے مختلف انداز، وہ مجھے بتا دیجئے. نمبر 1 جی، اپنے ساتھ بھلائی، اس میں کیا چیز شامل ہے؟ اپنے اوپر احسان، اپنے ساتھ اچھائی، ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا، خواہ وہ عبادات ہو، معاملات ہو، گفتگو ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ہماری ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے باطن سے متعلق ہو، چاہے ظاہر سے متعلق ہو، چاہے نیت سے متعلق ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ. ان سب چیزوں میں کیا نظر آنا چاہیے؟ خوبصورتی نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ سب کے ساتھ اچھا. ٹھیک ہے، یعنی عمومی بھلائی، ہر ایک کے ساتھ اچھا. کسی سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو تو اس کے لیے آپ محسن بنے، کیونکہ محسن بننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. وہ حدیث کس کو یاد ہے جس میں
ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے. جی. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے تو مجھے کیسا عمل بتائیں، تو آپ سے فرمایا کہ جنت میں جانے کا شوق ہے تو محسن بن جاؤ. اس کا پہچان کیا ہوگی؟ تو اس شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں محسن بن گیا ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر تمہارے پڑوسی اس بات کی گواہی دیں کہ تم اچھی ہو تو پھر تم اچھی ہو، لیکن اگر وہ یہ گواہی دیں گے تم گناہگار ہو تو پھر تم گناہگار ہو. تو کسی نے پوچھا کسی پڑوسی سے یا کسی ساتھی سے یا کسی کہ آپ کس درجے میں فال کرتے ہیں؟ کتنا ڈر لگا ہوگا پوچھتے ہوئے بھی. ہاں کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کون کون محسن ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا تھا جو انہوں نے کہا. کیا کہا؟ کیا سرٹیفکیٹ ملا آپ کو؟ کون سا گریڈ ملا؟ الحمدللہ جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے آپ تبدیل ہو گئی ہیں، گویا محسن بن گئی ہیں. یعنی محسن ہونے کا اندازہ یا محسن ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے ساتھی آپ کو دیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ محسن ہیں یا نہیں. اور اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آئندہ بھی خوشخبری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے بھی استاذہ نے پڑوسی کی بات کی، تو میں ابھی کچھ دن پہلے ہیوسٹن سے یہاں پہ آئی ہوں. تو میرے پڑوس میں ایک نان مسلم خاتون رہتی ہیں. تو جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پر گئی تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں اپنے پڑوسی سے ملاقات کروں، اور میں وہاں پر گئی اور میں نے ان سے بات کی کہ میں آپ کے پڑوس میں آئی ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. بہت خوش ہوئی. کافی عمر رسیدہ خاتون تھی، اکیلی رہتی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے مذہب میں یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے بہت خوش ہونا چاہیے. تو وہ اتنا حیران ہو گئی، کہنے لگی مجھے آج تک کسی مسلم نے یہ بات نہیں بتائی جو آپ نے مجھے بتائی ہے کہ آپ کے مذہب میں ایسا ہے. تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں الحمدللہ، مطلب میں کہہ رہی ہوں الحمدللہ. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تو بہت اچھی ہیں، مجھے تو یہ بات کبھی کسی نے نہیں بتائی، آپ کے مذہب میں اتنی اچھی بات ہے. اور پھر میں نے ان کو جو ہے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں وغیرہ دی. پھر ابھی جب رمضان ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر مسجد چلنا چاہیں تو چلیں، وہاں سب لوگ آتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان. تو اس نے کہا ہاں میں ضرور چلوں گی، کیونکہ مجھے کبھی کسی مسلم نے ایسی باتیں نہیں بتائی تھی. اینڈ شی کیم. اور الحمدللہ مطلب اس نے دیکھا، یہ وہ اس کے ساتھ ایک اور خاتون تھی، ان کی کوئی اور مطلب جاننے والے ہیں وہ، تو وہ تو نماز بھی اس نے پڑھی. 2-3 دن وہ آئی، اس نے کہا میں فاسٹنگ بھی کروں گی اور میں دیکھوں گی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جب تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں تو پڑوسی سے اگر ہم اپنا اچھا رویہ رکھیں اور سٹارٹ لیں تو یہ پھر بہت اچھا رہتا ہے. جزاک اللہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کل جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم لوگوں سے مطلب گواہی لیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم محسن ہیں یا، تو اس سے پھر میرے ذہن میں فوراً یہ رسپانس آیا کہ کچھ لوگوں کے تو دل ہی ہمارے بارے میں اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ تو کبھی کوئی اچھائی مانتے ہی نہیں ہے ہماری، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ لیکن پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پہ بھی تو جانا چاہیے کہ ان کے دل ہمارے سے کیسے خراب ہوئے. کچھ تو ہم نے ایسا کیا ہی ہوگا، اور کچھ نہیں تو ہم ہر وقت ان کے نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر کرتے رہتے ہیں، باہر بھی نیگیٹو ٹاک کرتے رہتے ہیں. کبھی ہے نا وہ بھی ٹریول کر کے جاتی ہے، ٹریول کر کے ضرور جاتی ہے. پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ احسان جو ہے نا وہ ہم باہر کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، یا وائس ورسا. یہی وجہ ہے کہ باہر ہمارا ایک اچھا امپریشن بنا ہوا ہوتا ہے اور ان کے کوئی ہمارے مطلب کوئی گرجز نہیں ہوتے نا ہمارے ان کے درمیان نہ ان کے دونوں طرف سے. تو احسان کرنا بھی آسان ہوتا ہے، وہ لیا بڑے اچھے طریقے سے جاتا ہے، وہ پھر جواب بھی اس کا ہو جاتا ہے، وہاں سے گواہیاں بھی اکٹھی کی جا سکتی ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے یا آپ کے جو بھی قریب ہوں، چاہے رشتے دار ہوں یا جو بھی ہوں، سسرال ہوں یا واٹ ایور، ان کے ساتھ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے احسان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل سے ان کے لیے گرجز جو ہے نا وہ صاف کریں. بالکل.
سزا یہ جو بھی خیر خواہی کی بھی بات ہو رہی تھی، احسان کی بھی اور رحم دلی کی، ان سب چیزوں کا تعلق ایک ہی چیز کے ساتھ ہے کہ ہم یہ جو اپنے طور پہ خود ساختہ اپنی اچھائی کا اپنے دماغ میں رکھا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے، کس کو پتا ہے؟ مومن کا معاملہ ظاہر پہ ہوتا ہے. اور وہی بات پھر اسٹیپ وائز اگر آپ دیکھیں ظاہر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی ایکسپریشنز، آپ کی آواز کا بات کرنے کا انداز، آپ کی بول چال، آپ کے الفاظ، وہ سب خراب ہیں، اور صرف اس بات پہ یقین کر لیا جائے کہ آپ کا دل ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر باہمی تعلقات اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ ظاہر سارا خراب ہے اور باطن ہمارا خود ساختہ اچھا ہے. بالکل. اور اس پر پھر خوش رہتے ہیں اور کبھی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا اس پر خود کو پرکھ کر دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. چلیے اگلا درجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے. جو اچھا کرے اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا کیا جائے، یہ احسان کا اس سے اوپر کا درجہ ہے. اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہے آپ بتائیے. جو اچھا نہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے. یہ کرنا آسان نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا. جیسے کوئی شخص آپ کو گالیاں دے گیا، اب آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، آسان ہے؟ کوئی شخص آپ سے بول ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا، آپ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتی، کیسے کریں گی؟ کیا رکاوٹ آتی ہے؟ اپنی انا اور دوسرے کی سنگ دلی اور وسوسوں کا آنا، اور ماحول بھی اجازت نہیں دیتا. خاندان کا پریشر اور لوگوں کا پریشر، ان کے تبصرے، ان کے مشورے وہ نہیں کرنے دیتے. یہی خوف کہ دوسرا اس کو ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، دوسرا آگے بڑھنے دے گا یا نہیں، تو اسی میں ہی رہ جاتے ہیں. پھر بے عزتی ہو جائے گی ہماری، ہم کیسے آگے بڑھیں. لیکن پھر اس اعلیٰ درجے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جس میں برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا ہے. تو پھر کیسے کریں گے؟ کسی نے اگر کچھ ایسا کیا ہو تو اپنا تجربہ بتا دے کہ کیا چیز کام آئی، کیا چیز فائدہ دی. سب کے ساتھ اچھا کرنا ٹھیک ہے، کسی کو اسمائل کریں، کسی کو سلام کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کو جگہ دے رہے ہیں، کسی کو کسی بھی طرح یعنی کہ اپنے وجود کا احساس دلا کے کہ آئی کیئر فار یو، آپ اچھے ہو سکتے اس کے ساتھ. لیکن جو آپ سے اچھا ہی نہیں کر رہا اس کے ساتھ اچھا کیسے کریں؟ انتہائی مشکل کام. جی السلام علیکم. میری ایک ریلیٹیو ہے، ان کے ساتھ میری جب بھی انٹریکشن ہوئی ہے مطلب اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی مطلب عادت اس طرح سے تھی کہ وہ کریٹ کرتی تھی جھگڑا جان جان کے کہ یہ اب کچھ نہ کچھ تو میں اس کو ٹیز کروں کہ یہ ریئیکشن دے. تو الحمدللہ میری عادت یہ تھی کہ میں چپ کر جاتی تھی، خاموش کر جاتی تھی اپنے آپ کو. تو اس کی تھوڑے عرصے بعد یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مطلب ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئی کہ میں لڑتی ہوں مگر یہ کہ آگے سے کچھ رسپانس نہیں آتا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے بات کرنا شروع کی تو وہ ڈپریشن سے بھی نکل آئی، اور پھر اب الحمدللہ ایسی سٹیج ہے کہ ہمارے بیچ میں بہت اچھی کمیونیکیشن ہے، اور تنقید مطلب جب بھی کرتی ہیں وہ بہت پولائٹلی کرتی ہیں اور میں اس کو بہت پازیٹیولی ریسیو کرتی ہوں. جی آپ فرمائیے. میری روممیٹ تھی، ان کے ساتھ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہوا اس طریقے سے کہ فیل ایسا ہو رہا تھا کہ نہیں اس طریقے سے رسپانس کر رہی اور اچھا نہیں کر رہی. تو میں کئی دفعہ کوشش کرتی تھی کہ میں خود ان کی طرف بڑھوں نا، تو ہمیشہ جو چیز مجھے رکاوٹ بنتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ نہ مانے، وہ ایسی سمجھے کہ میں اس سے بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹی ہے تو وہ کیا سوچے گی نا کہ شاید اس کو کوئی میرے سے کوئی غرض ہے. یہ بھی بہت زیادہ مانے ہوتی ہے کہ شاید دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو میرے سے کوئی غرض ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کو، لیکن الحمدللہ جب میں نے اس چیز کو کم کیا، سب نے منع بھی کیا کہ نہ کرو، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ جب میں نے اس کو کم کیا تو میرے لیے زیادہ بیٹر رہا. استاذہ اتنا بڑا تو میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، لیکن وہ ایک حدیث مجھے ہمیشہ یاد تھی کہ کوئی ایک ایسی چیز جو تمہارے درمیان محبت پیدا کر سکتی وہ ہے سلام کرنا. تو میں نے یہ خود بھی فیل کیا کہ اگر کسی کے ساتھ کبھی میرا برا ایکسپیرینس ہو جائے تو اس کے بعد خود کے اندر بھی ایک چیز آ جاتی ہے اس بندے کے اگینسٹ. تو لیکن جب اس کو نیکسٹ ٹائم سلام کیا نا تو مطلب کافی دفعہ اس طرح ہوا، ریلیٹیوز میں بھی اور یہاں بھی اور کہیں بھی. تو وہ ایک اپنے دل میں بھی ایک وسعت سی ایک دم پیدا ہوتی، بندے کے دل میں ایک دم آتا ہے کہ اتنا بھی ویسے نہیں ہے جتنا میں سوچتی ہوں، اور اس کے بھی انداز سے پتہ چل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا محبت پیدا کرنے کا. کچھ بھی ہو جائے سب سے آسان کام سلام ہے. اسمائل کر دے، سلام کر دے، آہستہ آہستہ پھر راستہ بن جائے گا. پھر مزید کو بات چیت یا احسان کرنا تو وہ کر لیجیے.
جی عموماً ہم لوگ یہاں جو ہمارے یہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے نا، لڑکیوں کے اندر باقی لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ اکثر نہیں کرتے. اتنا بھی برا نہیں کرتے ہوں گے سسرال والے جتنا لڑکیاں ریئیکٹ کر جاتی ہیں. تو اپنا ایک واقعہ بتا رہی ہوں. جب میری شادی ہونے لگی تو میرے سسرال میں سے کچھ لوگ فیملی کے تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا وجہ تھی ان کی، تو انہوں نے بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اور خاص طور پہ کسی لڑکی کے اوپر اگر یہ الزام لگے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو میرے دل میں بہت زیادہ اس بات کے لیے افسوس تھا کہ انہوں نے میرے اوپر ایسی بات کی. لیکن میری شادی سے پہلے میری بہن کے سسر نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تم نے وہ کرنا ہے جو تمہارے اللہ کا حکم ہے اور جو تمہاری ماں کا کردار ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ بہت ٹف ٹائم تھا ان کو فیس کرنا، لیکن وہ اچھی بات جو ہوتی ہے نا انسان اپنے پلے کے ساتھ باندھ لے. اور بہت ہی کم عرصے میں پھر انہوں نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ مجھ سے بہت بڑے تھے اور میں بہت روئی بھی پھر کہ کیوں انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہارے اوپر الزام لگایا تھا، پتہ نہیں تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، لیکن تمہارے رویے کی وجہ سے میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نے غلط بات کی تھی. تو جب شادی ہو نا تو بہت صبر کے ساتھ گزارا کریں. اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ محبت کریں گے نا پھر جنت ملے گی نا، لیکن اس وقت ہم جب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اپنے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. اصل میں جو جلدی ہم نتیجہ چاہتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، کہ کسی نے مثلا الزام لگا دیا تو جلدی سے اس کا علاج ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا پورا 1 مہینہ مدینہ کا ہر شخص متاثر ہو گیا تھا اس سے، اور ہر چیز ایک مشکل میں آ گئی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وقت پر ہی آیات نازل کی، حالانکہ چاہتے تو اسی دن اتار دیتے، کیا مشکل تھی، جبریل کو بھیجتے فوراً آیات اتر جاتی. لیکن سب کا ٹیسٹ ہو رہا تھا نا کہ اس موقع پر کون کیا کرتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشکل آتی ہے اور تھوڑی طویل بھی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہمارے اوپر سے جو بھی ہے وہ ہٹ جائے، تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں، اچھے وقت کا. کسی کے ساتھ بھی انبن ہو جائے انتظار کریں حتیٰ کہ اس کا دل بھی ٹھہر جائے اور آپ کا بھی ٹھہر جائے، اور پھر احسان کریں، وہ ایکسپٹ بھی کر لے گا اور آپ کا دل بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ سر میں اس پہ تھوڑا سا غور کر رہی تھی کہ احسان کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے جو باہمی تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں سامنے آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں نا اردو میں رعایت دینا کسی کو. تو میں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت وہ مجھے بات لگی کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی صاحب حق ہے تو اس کو بھی اسپیس دے رہے ہیں، اگر کسی کا اقتدار ان کی وجہ سے ختم ہو گیا تو اس کو بھی اسپیس دے رہے ہیں، اگر کسی کا قرض کا معاملہ ہے تو اس کو بھی دے رہے ہیں. ہم کسی کو بھی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہمیں مطلب وہ ایک بات ہے نا کہ اسپیس دینا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر ہم اس کو سیکھ لیں نا تو ہمارے باہمی تعلقات بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.